آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یو کے وزٹ ویزا کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یو کے وزٹ ویزا کی ایکسیپٹنس کے لیے 95% جو رول ادا کرتی ہے وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے، تو یہ بجا نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بینک سٹیٹمنٹ آپ نے کس طرح سے مینیج کرنی ہے، اس کا کیا ڈیوریشن ہوگا، اس کے کلوزنگ بیلنس کیا ہوگا، اس کے اور بھی جو درجات ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ کی ڈیوریشن۔ بینک سٹیٹمنٹ کی ڈیوریشن جو ہے وہ مینلی تو دیکھا جاتا ہے کہ 6 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ اگر ہو تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ویل مینٹینڈ ہے، رننگ ہے، تو آپ 3 منتھس کی بینک سٹیٹمنٹ بھی لگا سکتے ہیں، وہ بھی ایکسیپٹ ہو جائے گی، ویزا آفیسر اس کو کنسیڈر کر لے گا۔ لیکن بہتر ہے کہ اگر 6 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو تو آپ کی وہ ویزا ایکسیپٹنس کی ریشیو مزید بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے کلوزنگ بیلنس کی۔ کلوزنگ بیلنس کوئی فکس نہیں ہے کہ کسی ایک ویب سائٹ پہ نہیں لکھا ہوا ہے امیگریشن کی ویب سائٹ پہ کہ جی اتنا بیلنس ہو تو آپ کا ویزا لگ جائے گا، اس سے کم ہوگا تو ویزا نہیں لگے گا۔ لیکن ہماری جو پرسنل اسیسمنٹ ہے اس پہ میں اگر بات کروں تو 15 سے 20 لاکھ اگر آپ سنگل وزٹ کر رہے ہو، ٹورزم کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو، تو 15 سے 20 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ود فیملی ہو، اگر آپ بیوی یا ایک بچہ ہے یا 2 بچے ہیں، تو ایٹ لیسٹ 30 to 35 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے، اور یہ ویل مینٹینڈ انکم اس میں ہونی چاہیے۔ نمبر 3 بھی ہوگا بیلنس ان ٹرانزیکشنز۔ مگر مثلا آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی اماؤنٹس آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں ان میں بیلنس ہونا چاہیے۔ ایک فارمولہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لو، یہ 4 چیزوں کو کنسیڈر کرتا ہے ویزا آفیسر جب آپ کے وزٹ ویزا کو اسیس کر رہا ہوتا ہے، جب آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں آپ کتنا کماتے ہو، آپ کتنا لگاتے ہو، آپ کتنا بچاتے ہو، اور اپنی بچت کا کتنے % آپ اپنے ٹور پہ خرچ کرنے جا رہے ہو۔ ان 4 چیزوں میں جب مطابقت آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ویزا وہ اپروو ہوگا، ریفیوز نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ امپلائڈ ہو تو پراپرلی سیلری جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے۔ اگر آپ سیلف امپلائڈ ہو، بزنس مین ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کی انکم ہے جیسے رینٹل انکم ہے، تو وہ انکم بھی آپ کے اکاؤنٹ میں پراپر آنی چاہیے۔ سپوز اگر آپ کی منتھلی انکم 2,50,000 یا 2.5 لاکھ ہے تو کوشش کریں اس میں سے 45 to 50% آپ نے خرچ کر لینا ہے، بقایا آپ کی سیونگز آ جائیں گی۔ اگر 6 منتھ تک آپ اپنے بینک سٹیٹمنٹ کو مینٹین کرتے ہو تو 6 منتھ بعد اگر آپ مہینے کا 1 لاکھ روپے بچا رہے ہو تو 6 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائے گا۔ اوپننگ بیلنس اگر آپ کا 12 لاکھ تھا تو 6 مہینے بعد آپ کا کلوزنگ بیلنس 18 لاکھ ہو جائے گا۔ نمبر 4 پہ ہوگا ٹرانسپیرنسی ان ٹرانزیکشنز۔ مثلا جو بھی ٹرانزیکشن آپ اپنے اکاؤنٹ میں کر رہے ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اور ریگولر ہونی چاہیے۔ سپوز اگر آپ امپلائڈ ہو اور آپ کی سیلری آ رہی ہے 1 سے لے کے 5 تاریخ کے درمیان آ رہی ہے، تو 1 سے 5 کے درمیان ہی آنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 مہینے آپ نے 1 سے 5 کے درمیان میں ڈالی ہے، تیسرے مہینے آپ 15 یا 16 تاریخ کو سیلری ڈال رہے ہو، تو وہ بیلنس نہیں رہتی اسٹیٹمنٹ۔ اسی طرح اگر آپ بزنس کر رہے ہو تو بزنس میں بھی آپ کی جو انکم ایک آ رہی ہے ہر مہینے، آپ کی ایسٹیمیٹڈ انکم 5 لاکھ ہے، تو 5 لاکھ سے اوپر نیچے ہو جائے تو اٹس اوکے، آپ اس کو کور کرو گے کور لیٹر میں۔ لیکن اگر کوئی ارریلیونٹ ٹرانزیکشن ہے جیسے اس میں 8 لاکھ اکٹھا آ گیا ہے، 10 لاکھ اکٹھا آ گیا ہے، تو وہ اس کو ارریلیونٹ انکم کنسیڈر کرے گا، اور وہ یہ سوچے گا ویزا آفیسر کہ یہ انکم آپ کی ہے ہی نہیں، یہ آپ نے پیسے ڈالے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں صرف ویزا لینے کے لیے، تو اس کی بیس پہ ہی وہ آپ کو ریفیوز کر دے گا، اور باقاعدہ ریفیوزل لیٹر میں وہ لکھے گا کہ اس ڈیٹ کو آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے ہیں، آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ، دس از یور اماؤنٹ، اور سمپلی وہ آپ کو ریفیوز کر دے گا۔ تو جو بھی اماؤنٹس آپ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں وہ بیلنس ہوں۔ ان شارٹ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی پروف آف انکم اور فائنینشیل سٹیبلٹی کو شو کرتی ہے۔ ویزا آفیسر بینک سٹیٹمنٹ سے دیکھتا ہے کہ آپ کی فائنینشیل پکچر کیا ہے، کہ اگر وہ آپ کو ویزا دے دے تو کیا آپ واپس آؤ گے، کیا آپ اپنے نیٹو کنٹری میں فائنینشیلی سٹیبل ہو، آپ اپنے اخراجات یا اپنی فیملی کے اخراجات اچھے طریقے سے پورے کر رہے ہو، اور اس ٹور کے لیے سپوز آپ کا 8 یا 10 دن کا ٹور ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس اخراجات موجود ہیں۔ تو اگر وہ آپ سے کی بینک سٹیٹمنٹ سے مطمئن ہوتا ہے اور آپ کی ویل مینٹینڈ بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی ایسا چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کا ویزا ریفیوز ہو۔ تو ایٹ دا اینڈ میں آپ سے کہوں گا کہ بینک سٹیٹمنٹ 6 منتھ کی یا 3 منتھس کی۔
اوپننگ بیلنس دیکھ لیں. اوپننگ بیلنس اگر آپ نے اس میں 10 لاکھ رکھا ہے، اس کے بعد آپ اس میں اپنی انکم ڈال رہے ہو، انکم آپ کی اگر 2.5 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ میں سے آپ 1,20,000 یا 1,30,000 50% آپ اس میں سے خرچ کر لیتے ہو، تو اور 1,25,000 آپ کی بچت آ جاتی ہے. 1,25,000 کو آپ 6 سے ملٹیپلائی کر لیں تو پلس 10 لاکھ، یہ آپ کا کلوزنگ بیلنس ہو جائے گا. تو یہ ایک ویل مینٹین بینک اسٹیٹمنٹ کنسیڈر ہوگی. یہ بینک اسٹیٹمنٹ اگر آپ اپنے ویزا، اپنے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے ساتھ ویزا آفیسر کو دیتے ہو، لائک آپ کا امپلائمنٹ پروف ہے تو آپ اپنا جاب لیٹر، سیلری سلپ لگاتے ہو، آپ کا بزنس ہے تو آپ اس میں اپنا NTN ٹیکس ٹرمز اور بزنس کا پروف لگاتے ہو، اور اس کے علاوہ آپ کے فیملی ٹائز اگر مضبوط ہیں، آپ بیوی بچے ہیں آپ نے اپنا FRC دیا ہے، کوئی پراپرٹی ایسٹ ساتھ دیے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ویزا آفیسر آپ کا ویزا ریفیوز کرے. تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کی کوئی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں یا میری ٹیم آپ کو پراپر رپلائی کرے گی. اور اگر آپ اپنا UK کے وزٹ ویزا کی فائل ہم سے تیار کروانا چاہو تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہو.